السلام علیکم ٹیلنٹ نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسیب خان. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وزیر دفاع خواجہ آصف کا نومبر سے قبل عام انتخابات کا اشارہ. غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی نومبر میں انتخابات کروا دیے جائیں. آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہ لینے کا خود ہی اعلان کر چکے ہیں. عمران خان پر بھی کڑی تنقید. بولے عمران خان کی جانب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ شرمناک ہے. فوج مخالف بیانیہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. پی ٹی آئی رہنما اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں نون لیگ نے پنجاب میں سول سرونٹس کو ذاتی ملازم بنا کر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں. میں عثمان بزدار نہیں جو ان کے غنڈوں سے ڈر کر چپ ہو کر بیٹھ جاؤں. آئینی وزیر اعلیٰ کو بحال کرایا جائے. عمر سرفراز نے سابق گورنر پنجاب کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا چودھری سرور تمام سازش کا حصہ تھے. عثمان بزدار کا استعفیٰ بھی چودھری سرور نے غیر آئینی طریقے سے منظور کیا. ملک کے سب سے بڑے صوبے میں آئینی بحران بدستور موجود. پرویز الہی تاحال قائم مقام گورنر کا عہدہ نہ سنبھال سکے. پنجاب کابینہ تشکیل دی جا سکی نہ ہی ایڈوکیٹ جنرل کی برطرفی کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچ سکا. گورنر ہاؤس کے باہر دوسرے روز بھی پولیس کا پہرا. تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان. فواد چودھری کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں کیونکہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. سیاسی بحران کی بڑی وجہ الیکشن کمیشن کا غیر فعال ہونا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف لیگی قائد نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن پہنچ گئے. احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، ایاز صادق، مریم اورنگزیب، سعد رفیق سمیت دیگر کابینہ کے ارکان بھی وفد میں شامل. اہم بیٹھک میں معاشی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کسی رکن پر تاحیات پابندی لگانا بہت بڑی سزا ہے. انحراف ایک بہت بڑا ناسور ہے. ملک کی ترقی کے لیے مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. 1970 سے جو میوزیکل چیئر چل رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلفبرداری کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی لارجر بینچ کل سماعت کرے گا. جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے چیف جسٹس سے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی. حکومت کے خاتمے کی شروعات سندھ سے ہوگی. سابق وزیر اعظم عمران خان کا دعویٰ. چیئرمین تحریک انصاف سے عمران اسماعیل کی ملاقات. سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال. عمران خان بولے حقیقی آزادی مارچ کے لیے سندھ کے لوگ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ نکلیں. سندھ کے باسیوں میں حقیقی آزادی کا شعور نظر آ رہا ہے. شیخ رشید کا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے روکنے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان. سابق وزیر داخلہ ٹویٹر پر کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے پیسوں سے ملک چل رہا ہے. ووٹ کا حق دلوا کر رہوں گا. اوورسیز پاکستانی موجودہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے. پی ٹی آئی کے رہنما قاسم سوری نے مسجد نبوی واقعے پر درج مقدمے کو عدالت میں چیلنج کر دیا. پولیس اور ایف آئی اے کو ہراساں کرنے سے روکا جائے. قاسم سوری کا درخواست میں موقف. پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف پورے ملک میں درج مقدمات کو خارج کرنے کی استدعا. ڈالر پھر بے لگام. ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 190 روپے تک جا پہنچا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 34 پیسے کا اضافہ. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 191 روپے 50 پیسے سے بھی تجاوز کر گیا.
دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان، 425 پوائنٹس کی کمی سے 100 انڈیکس 43,079 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر برقرار، پارہ 38 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شدید گرمی میں عوام بے حال، ملک کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو جاری، سی پی میں پارہ 50 تک جانے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پارہ 6 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زائد رہنے کا امکان۔ بڑھتی گرمی کے ساتھ بجلی کا بحران بھی برقرار، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ 5 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری، بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ بڑے پاور پلانٹس کی بندش اور بجلی کی پیداوار کم ہونے سے توانائی کا بحران سنگین ہونے کا خدشہ۔ قصور میں تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، 2 ڈاکو شہری سے گن پوائنٹ پر 1,85,000 روپے لے کر فرار۔ تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں بڑھتی ڈکیتی کی وارداتوں سے تاجر برادری پریشان، اعلیٰ افسران سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ کمالیہ کے نواحی گاؤں میں بھائی کو منانے آئی بہن کو صفات بھائی نے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 26 سالہ بہن گل بسرا 3 بچوں کی ماں تھی، 2 دن قبل والدین سے ملنے آئی تھی، ملزم موقع سے فرار، پولیس کے چھاپے جاری۔ ملتان تھانہ شاہ شمس کے علاقے پلکولرو کے قریب پولیس مقابلہ، ڈکیتی سمیت 25 سے زائد سنگین وارداتوں میں ملوث ریکارڈ یافتہ ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ڈاکو شیر سے لوٹ مار کر رہے تھے، پولیس ٹیم کے پہنچنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ سری لنکا میں بدترین مظاہروں کا سلسلہ جاری، کرفیو بھی عوام کو باہر نکلنے سے نہ روک سکا، عمارتوں اور گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ بدامنی روکنے کے لیے مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا، عوام نے صدر کے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اور حیوانیت کا راج شروع، ہالی ووڈ کی نئی سائنس فکشن فلم جوریسک ورلڈ ڈومینین کا آفیشیل ٹریلر جاری۔ فلم میں ایسلا نوبلر نامی جزیرے کے تباہ ہونے کے بعد یہاں ڈائناسورز قبضہ کر لیتے ہیں۔ فلم 10 جون کو ریلیز ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، ٹیلر نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ٹیلر نیوز۔